یہ مصر کی کہانی ہے، نیل کے اس ملک کی جس کے پانی سے تہذیبیں اڑتی ہیں اور جس کی ریت میں فرعونوں کے سائے اب بھی بولتے ہیں۔ اسی سرزمین پر 15 جنوری 1918 کو اسکندریہ میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جمال عبد الناصر رکھا گیا۔ ڈاک خانے کے ایک معمولی ملازم کا بیٹا، مگر دل میں ایسی آگ کہ 11 برس کی عمر میں سیاسی مظاہرے کی لاٹھیاں بھی اس کی رفتار نہ روک سکیں۔ یہ وہ لڑکا تھا جو جلد ہی تاریخ کے اسٹیج پر صدر کے طور پر نمودار ہوا، مگر جس کے عروج کے پردے کے پیچھے شکستوں، سوء فہم فیصلوں اور انسانی کمزوریوں کی طویل سیاہ لڑی بندی تھی۔ ناصر کی نوجوانی دوسری عالمی جنگ کی دھول میں گزری۔ اس نے مصر کو برطانوی جکڑ سے آزاد کرنے کے لیے محوری طاقتوں بالخصوص اٹلی سے راہ و رسم بڑھانے کی کوشش کی۔ منصوبے ناکام رہے، مگر اس ناکامی نے اس کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ فوج میں ہم خیال ساتھی اکٹھے کیے اور یوں خط الضباط الاحرار نے 23 جولائی 1952 کی رات قاہرہ کے ریڈیو تھانوں اور فوجی ہیڈ کوارٹر پر جھپٹا مارا۔ تخت الٹا، بادشاہ رخصت ہوا اور جنگ 1948 کے ہیرو محمد نجیب سامنے لائے گئے۔ مگر طاقت کا سحر دیر تک خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ جلد ہی وہی پردہ سرکا اور 23 جون 1956 کو جمال خود صدر بن کر ابھرا۔ ایک ایسا صدر جو کرشماتی تھا، خطیب تھا اور جس نے عرب دنیا کے خوابوں کو ایک نعرے میں سمونا چاہا۔ سوئز نہر کی قومی تحویل یہ وہ لمحہ تھا جب ناصر تاریخ کے صفحے پر پوری قامت سے کھڑا نظر آیا۔ برطانیہ اور فرانس نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مصر پر یلغار کی۔ نہر پر قبضہ ہوا، مگر عالمی رائے عامہ، سوویت حمایت اور مصر کی سیاسی جرأت نے دشمن کو پچھاڑ دیا۔ غیر ملکی فوجیں ہٹیں تو ناصر عرب دنیا کے ایک غیر معمولی ہیرو کے طور پر ابھرا۔ اسی ہیرو کے ہاتھوں اسوان ڈیم کی بنیاد پڑی، نیل کا پانی قابو میں آیا، بجلی اور آبادکاری کے دروازے کھلے اور ایک جھیل بنی جس کا نام بھی ناصر ہوا۔ سوویت وزیر اعظم خروشچیف نے اعزازات کے تمغے دیے، تصویریں کھینچیں اور مصر میں سوشلزم کی خوشبو پھیلی، مگر خوشبو کے ساتھ بارود بھی آیا۔ غیر جانبداری کے نعروں کے نیچے ایک نئے انحصار کی زنجیر بن رہی تھی، اس بار ماسکو کے ساتھ۔ ناصر کی آنکھوں میں ایک اور خواب تھا، عرب اتحاد، مگر اس اتحاد کی راہ میں بادشاہیاں، قبائلی سیاست اور مختلف نظریاتی دھارے دیوار بن گئے۔ ناصر نے جمہوری مفاہمت کے بجائے خفیہ مداخلت اور سازشی تختہ پلٹ کو تیز ہتھیار سمجھا۔ عراق، شام اور اردن کے داخلی معاملات میں ہاتھ ڈالا، سعودی عرب کے ساتھ سر جنگ چھیڑی اور یمن میں تو باقاعدہ فوجی مہم اتاری۔ یمن کے پہاڑوں میں مصری فوجیں 70,000 کی تعداد تک پہنچیں، ایک جنگ گسل مہم جو سیاسی طور پر خواہ کچھ لے آئی ہو، مصر کے عسکری جسم سے لہو کی طرح بہی۔ اسی دوران متحدہ عرب جمہوریہ کی گاڑی بھی زیادہ نہ چلی، شام الگ ہوا، پھر یمن بھی دور ہو گیا، اتحاد کے نعرے رہ گئے، ڈھانچہ ٹوٹتا چلا گیا۔ پھر جون 1967 آیا۔ عرب تاریخ کی لغت میں جس کے ساتھ نکستہ کا لفظ ہمیشہ کے لیے چپک گیا، اقوام متحدہ کی فورس ہٹوانا، آبنائے عقبہ بند کرنا اور تلخ بیانات یہ وہ سطور تھیں جن کے بعد صفحہ پلٹا تو دوسری طرف اسرائیلی فضائیہ تھی جس نے صبح ہوتے ہی مصری طیارہ گاہوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ لشکر کا بڑا حصہ یمن میں تھا، قیادت فائد ایئر بیس پر مجتمع اور میدان میں سپہ سالار کم، افواہ زیادہ۔ چند گھنٹوں میں فضائی طاقت زمین بوس ہوئی، چند دنوں میں سینا، غزہ، غرب اردن اور گولان ہاتھ سے نکل گئے، ہزاروں قیدی اور دلوں میں ایسا زخم کہ ناصر بعد کے ہر خطاب میں اپنی پرانی مسکراہٹ کہیں رکھ آئے تھے۔ 9 جون کے خطاب تنہی میں چہرے کی زردی، آواز کی تھکن، گویا وہ اعتراف جسے تاریخ نے خود لکھوایا۔ فوج گئی، مگر قصہ یہیں ختم نہ ہوا۔ ایک آمری نظام میں متبادل کے خالی پن نے عوام کو سڑکوں پر نکالا اور ناصر نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ سوئز بند ہوئی تو سعودی عرب، کویت اور لیبیا نے مالی سہارا دیا۔ ماسکو نے دوبارہ اسلحہ اور عسکری مشیروں کی ریل گاڑیاں بھیجیں، اسوان ڈیم کی ٹربائنیں بجنے لگیں، مگر اندرون خانہ بے چینی بڑھتی گئی۔ 1968 کے طلبہ مظاہرے، اخوان المسلمین کے ساتھ آئینی برتاؤ اور سلامتی کے نام پر سیاسی آزادیوں کا گلا گھونٹنا، یہ سب اس حقیقت کے پتے تھے کہ عرب سوشلزم نے معاشی مساوات کے کچھ در کھولے ضرور، مگر سیاسی تنفس کے دریچے بند کر دیے۔
سید قطب کی پھانسی اس استبداد کی سیاہ ترین سطر تھی، وہ سطر جسے تاریخ کبھی مٹاتی نہیں، صرف اور زیادہ پختہ کرتی ہے۔ ناصر نے بھی سمجھا کہ ایک ہی قوت پر تکیہ خطرناک ہے، فرانس کی طرف رخ کیا، کچھ توازن لانے کی کوشش کی، مگر 28 ستمبر 1970 کو دل نے آخری دھڑکن میں ایک ایسی لکیر کھینچی جو اقتدار کے سارے نقشوں پر غالب آ گئی۔ ناصر چلے گئے، ان کے جانے کے بعد مصر نے بہت چہرے دیکھے، سادات آیا، کیمپ ڈیوڈ ہوا، کھلی معیشت کی ہوائیں چلیں، مبارک آیا، ٹھہرا پھر ٹھہرا، یہاں تک کہ ٹھہراؤ نے جمود کا لبادہ اوڑھ لیا۔ 2011 میں میدان تحریر نے لہو کی خوشبو سے راستہ کاٹا، مگر تاریخ کے گھوڑے کی باگیں پھر سخت ہاتھوں میں چلی گئیں اور آخر کار جنرل عبد الفتاح السیسی کے عہد میں وہی روایتی اقتدار، سلامتی کا نام، معیشت کی تھکن، سیاست کی گھٹن ایک نئے وردی رنگ میں پھر ڈھل گئی۔ یوں لگتا ہے جیسے قاہرہ کے پلوں کے نیچے سے پانی بدلتا رہتا ہے، مگر دریا کا موڑ وہیں کا وہیں رہتا ہے۔ اور پھر بھی قدرت کے پاس ایک حتمی املا ہے، تخت جتنے بھی اونچے ہوں ان کی لکڑی وقت کے کیڑے سے محفوظ نہیں رہتی۔ سادات کی گولی مبارک کے 29 برس اور ایک دن میں الٹتی تقدیر، اور آج کا مصر جہاں نظم و نسق کے نام پر خوف کی دیوار کھڑی ہے، سابیسی املا کی شرح ہے کہ طاقت اگر جواب دہی سے خالی ہو تو آخر کار اپنے وزن سے خود ڈھہ جاتی ہے۔ ناصر کے عہد میں جس قلم نے سوئس کو قومیایا، اسی قلم نے اخوان کے اخبار پر تالے بھی چڑھائے، جس زبان نے عرب اتحاد کے نعرے لگائے اسی زبان کے سائے میں مخالف آوازوں کو کاٹ دیا گیا۔ اور یہ وہ تضاد ہے جو شخصی کرشمہ سازیوں کو دائروں میں قید کر دیتا ہے۔ تعمیر اور جبر ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر انجام میں جبر ہی کی کالک باقی رہ جاتی ہے۔ یہ بھی سچ ہے کہ ناصر کے کارناموں کو آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ اسوان ڈیم کے بند دروازوں سے روشنیاں نکلیں، کسان کے کھیتوں تک پانی پہنچا، صنعت کو نبض ملی۔ سوئس کی قومی آہٹ نے مصر کے وقار کو ایک صدیوں پرانی تحقیر سے آزاد کیا۔ عرب غیرت نے اس دن اپنی آواز پائی، مگر اس روشنی کے ساتھ جو سایہ چلتا رہا، وہ سایہ سیاسی آزادیوں کی قربانی کا تھا، مذہبی اور سماجی حلقوں پر جبر کا تھا، اداروں کی خود مختاری کو شخصی اختیار کے سانچے میں ڈھالنے کا تھا۔ یہی سایہ آباد کے حکمرانوں کے پیچھے بھی لمبا ہوتا گیا، چاہے وہ وردی تھی یا سوٹ کی جیکٹ۔ تاریخ نے بتدریج یہ اصول واضح کیا کہ استحکام کا مصرع اگر خوف کے قافیے میں گایا جائے تو ترقی کی موسیقی مدھم ہو جاتی ہے۔ یمن کی مہم نے مصر کی رگوں سے جان کھینچی، 1967 کی شکست نے اعتماد کی دیواریں گرائیں، سوویت انحصار نے غیر جانبداری کے ستون ڈھائے اور داخلی استبداد نے معاشرتی ریشوں میں دراڑیں ڈالی۔ ناصر کے جانے کے بعد تک مصر انہی فصیلوں کی گونج میں چلتا رہا۔ سادات کی انفتاح پالیسی نے دریچے کھولے، مگر عدم مساوات کی ہوائیں تیز کی۔ مبارک کے طویل عہد نے بقا کو مقصد اعلیٰ بنا دیا۔ اصلاحات کا وعدہ رہا، مگر ہمت کم رہی۔ پھر انقلاب آیا، آنکھوں میں چمک، زبانوں پر نعرے، ہاتھوں میں امید، اور پھر وہی پرانی دفاعی، عدالتی اور بیوروکریٹک ڈھانچے کی شکل نو، جس نے بڑے خوابوں کو چھوٹے کمروں میں بند کر دیا۔ جنرل السیسی کے مصر میں بڑے پل ہیں، وسیع سڑکیں ہیں، مگر دل کی گلیاں تنگ ہیں۔ میڈیا کی آوازیں سمت باندھ کر چلتی ہیں اور اختلاف رائے تعزیر کے خاموش خیموں میں رکھا جاتا ہے۔ تاریخ یہ منظر پہلے بھی دیکھ چکی ہے، نام بدلتے ہیں، طریقے نئے ہو جاتے ہیں، مگر ترکیب ایک جیسی رہتی ہے۔ امن کے نام پر خوف، ترقی کے نام پر خاموشی، نظم کے نام پر نفی سیاست۔ اس سب کے باوجود نیل کی راتوں میں ایک تسلی بہتی ہے، کوئی بھی اقتدار دائمی نہیں، نہ فرعون کی چھڑی نے وقت کو روکا، نہ خلافتوں کے مہرے بازی نے، نہ جدید ریاستوں کی سنگلاخ جیلوں نے۔ ناصر کی ذات میں جو تضاد تھا، اسلامی دنیا کے بیرون مصر میں دعوتی خدمات کی تحسین اور اندرون مصر مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر گراں ہاتھ، وہی تضاد بعد کے حکمرانوں میں نئے ناموں اور نئے نعروں کے ساتھ دکھائی دیا، مگر قدرت کی کتاب میں آخری باب ہمیشہ انسان کے لیے ہے، اقتدار کے لیے نہیں۔ جون 1967 کے بعد جس شخص کے لیے حسین الشافی نے کہا ناصر 1967 میں مر گئے تھے، 1970 میں صرف رخصت ہوئے، وہ جملہ آج بھی اقتدار کے کمروں میں باز گشت کرتا ہے۔ طاقت کی روح اسی دن مر جاتی ہے جب وہ سچ سے منہ موڑ لیتی ہے،
ہے۔ مصر کی تاریخ ایک آئینہ ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بند طیارہ گاہوں سے زیادہ خطرناک چیز بند ذہن ہے۔ تو اس کی بندش سے زیادہ تباہ کن سیاست کا بند جانا ہے۔ بڑی سڑکیں بنا کر اگر چھوٹے انسانوں کو کچلا جائے تو انجام میں سڑکیں رہ جاتی ہیں، انسان نہیں۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ناصر نے جنرل السیسی تک کی لکیر ایک سیدھی حقیقت لکھتی ہے۔ اقتدار کی طوالت ظلم کے ہتھکنڈوں سے شاید ممکن ہو مگر پائیدار کبھی نہیں۔ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، وہ نیل کی طرح بہتا ہے اور نیل ہمیں ہر موج پر ایک سبق سناتا ہے۔ زمین رہتی ہے، لوگ بدل جاتے ہیں، تخت رہتے ہیں، چہرے بدل جاتے ہیں، مگر جس نے اپنے لوگوں کے دل جیت لیے بس وہی دلوں میں محترم رہتا ہے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ یہ ہے مصر کی دعا، یہی تاریخ کی وصیت ہے کہ سوئس کے بند سے نکلنے والی ہر روشنی کو سیاست کے کھلے دریچوں میں پہنچاؤ، اسوان کے مضبوط پتھروں جیسی ادارہ جاتی دیواریں کھڑی کرو تاکہ فرد نہیں اصول قائم ہوں اور اختلاف کو جرم نہیں اصلاح سمجھو کہ قومیں اسی سے بنتی ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو شاید ایک دن ہم بھی کہیں جمال سے سیسی تک نہیں، جمال سے جمہور تک۔ اور جب یہ جملہ سچ ہوگا تو نیل کی ہوا میں پہلی بار طاقت نہیں آزادی کی خوشبو محسوس ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔